دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ تھوڑا سا کبھی اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو یہ ایک نیا زاویہ بھی دکھائے گی۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلا دے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ موبائل والے ساتھی تھک جائیں گے آپ اتنی دیر پکڑے رہیں گے تو ویڈیو والے دوست کا ہی نمبر لے لیں، وہ دے دے گا آپ کو بعد میں۔ ویسے بھی تصویر اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے، بس ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو اسی درجے میں رکھیں جو اس کا درجہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا۔ مانگتے ہیں آپ دعا؟ کون لوگ؟ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو ترجمہ میں آیت کا کرنے لگا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا۔ اب پھر ذرا غور کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے۔ دعا کیا ہے کہ یا اللہ چل اس گلی سے گزار دے جس گلی سے غوث اعظم جیلانی گزرے تھے، ہمیں بس نا وہ گلی، پھر سمجھے میری بات، اس رستے پہ، چونکہ وہ رستہ جس گلی میں وہ گزرتے تھے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سڑک پہ چڑھا دے، بس ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس روڈ پہ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری جایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس پہ غریب النواز ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری چلتے تھے، جس پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی چلتے تھے، جس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی چلتے تھے۔ اے اللہ ہمیں اس رستے پہ، رستہ منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں۔ آپ روز رستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے، اس گلی پہ، اس سڑک پہ آ جائے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھیں نا، تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ او بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح، 15-18 کرامتیں تیار ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کہنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کو ساڈا دردی۔ وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے۔ ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں،
میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے۔ شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا۔ قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے۔ منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا، اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ خوشامد ہے۔ لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے، تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے۔ او بھائی، خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے۔ بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے۔ ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے، پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر ہے۔ اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا۔ جب میں جا رہا تھا نا، اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ جو صاحب نسبت، جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں۔ میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے۔ اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا، اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ سارا پروٹوکول، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا۔ درویشوں کو ضرورت ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے، تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہوگے، گجرانوالہ سے آئے، تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے۔ وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں صاحب، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا، لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی۔ او بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی، بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ حضور چھوڑنے آئے، ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو۔